السلام علیکم۔ ہمارے چینل ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ کلاس 12 کا اردو کا پیپر ہو چکا ہے اور ان میں جو آبجیکٹیو سوالات آئے ہیں 100، جن میں سے کہ 50 سوالات کرنے تھے، ان سوالات کے آنسر کیز میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر بہت ہی بہتر ہوا ہوگا۔ اب ان سوالات کو جو آپ نے حل کیے ہیں، ان کے جوابات آنسر کی سے ملا کر دیکھیں تاکہ آپ کے کتنے جوابات صحیح ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ کا پیپر کیسا گیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سوالات کو۔ سوال نمبر 1، 9 2 11 ہونا، تو اس کا مطلب ہے بھاگ جانا، اے۔ سوال نمبر 2، الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ تو اس سوال کا آنسر جو ہے سی، یعنی کہ عام۔ سوال نمبر 3، خار کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ تو سوال نمبر 3 کا آنسر بی، یعنی کہ خار۔ سوال نمبر 4، تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے ڈی، یعنی استفہامیہ۔ سوال نمبر 5، وہ کون سا صیغہ ہے؟ تو وہ جو ہے یہ واحد غائب ہے، یعنی بی۔ سوال نمبر 6، درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم اعلیٰ جو ہے وہ ڈی، یعنی چاقو۔ سوال نمبر 7، لڑکا کا مؤنث لفظ کیا ہے؟ تو لڑکا کا مؤنث لفظ جو ہے وہ سی، یعنی لڑکی۔ سوال نمبر 8، اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہے؟ تو 8 کا جو جواب ہے وہ بی، یعنی فاعل۔ سوال نمبر 9، خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ تو سوال نمبر 9 کا جو آنسر ہے وہ ہے بی، یعنی کہ صفت۔ سوال نمبر 10، پھول کا رنگ کس کی مثال ہے؟ تو پھول کا رنگ جو مثال ہے وہ اضافت، یعنی سی۔ سوال نمبر 11، سرور کا پورا نام کیا ہے؟ تو سرور کا پورا نام جو ہے وہ اے، یعنی رجب علی بیگ سرور۔ سوال نمبر 12، فسانۂ عجائب کہاں لکھی گئی؟ تو فسانۂ عجائب جو لکھی گئی تھی وہ اے، یعنی کہ کانپور میں۔ سوال نمبر 13، میں یونیورسٹی میں کے مصنف کون ہیں؟ تو میں یونیورسٹی کے مصنف جو ہے وہ احسان دانش، یعنی جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 14، غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ تو سوال نمبر 14 کا جو جواب ہے وہ ہے سی، یعنی مولانا آزاد۔ سوال نمبر 15، احسان دانش بنیادی طور پر کس صنف کے شاعر تھے؟ تو احسان دانش جو تھے وہ نظم، یعنی کہ بی، نظم کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 16، نظم و نثر میں جوش کی کتنی کتابیں یادگار ہیں؟ تو جوش کی جو کتابیں یادگار ہیں وہ ہیں 2 درجن، اس کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 17، ولی دکنی کی جائے پیدائش کہاں تھی؟ تو ولی دکنی کی جائے پیدائش جو تھی وہ اورنگ آباد، اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 18، اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، اس مصرعے میں ولی کیا ہے؟ تو اس مصرعے میں ولی جو ہے وہ تخلص ہے، آنسر ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 19، نظم آوارہ کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ نظم آوارہ جو ہے مجاز لکھنوی کی ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 20، مجاز کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو مجاز کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی رودولی میں، یہاں پہ ادولی لکھا ہوا ہے لیکن اس کا جواب ہوگا بی، جو کہ رودولی ہے۔ سوال نمبر 21، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ تو فورٹ ولیم کالج جو قائم کیا گیا تھا وہ کولکتہ میں، اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 22، وہ کون سا سرما تھا جس کو لگانے سے جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے، یعنی سلیمانی سرما۔ سوال نمبر 23، کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی، یعنی کہ جان گلکرسٹ کی فرمائش پر۔ سوال نمبر 24، جنت سے حکم سفر کسے ہوا؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 25، سیوان سے احمد جمال پاشا کا کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے، یعنی کہ ان کا وہاں پہ سسرال تھا۔
سوال نمبر 26 زاہدہ زیدی کس مضمون کے پروفیسر تھیں؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈی، یعنی انگریزی زبان کی پروفیسر تھیں۔ سوال نمبر 27 غالب کا مزار کہاں ہے؟ تو غالب کا مزار جو ہے وہ دہلی میں ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 28 ظفر کمالی کس کالج میں استاد ہیں؟ تو ظفر کمالی جو استاد ہیں وہ ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج، اور 28 کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 29 ہم نہیں جانتے کس کی نظم ہے؟ تو ہم نہیں جانتے جو نظم ہے وہ ہے یوجینو مونتالے، اس کی آنسر ہو جائے گا اس کا بی۔ سوال نمبر 30 متشاعر کے خالق کون ہیں؟ تو متشاعر کے خالق جو ہیں وہ ہیں ظفر کمالی، اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 31 اردو شاعری میں تاریخ گوئی کی روایت کس شاعری کے توسط سے آئی؟ تو اس کا آنسر ہو جائے گا بی، یعنی کہ فارسی شاعری کے توسط سے۔ سوال نمبر 32 اندھیرے گھر کا دیا سے کیا مراد ہے؟ تو اندھیرے گھر کا دیا سے مراد جو ہے وہ ہے اولاد، اور 32 کا آنسر ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 33 ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ عدل ہے، یعنی کہ بی اس کا آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 34 مدح کا مفعول کیا ہوگا؟ تو مدح کا مفعول جو ہوگا وہ ہوگا ممدوح، اس کا آنسر ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 35 شاعر کی جمع کیا ہے؟ تو شاعر کی جمع جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شعراء، اس کا آنسر ہو جائے گا 35 کا ڈی۔ سوال نمبر 36 میں یونیورسٹی میں کس کی خود نوشت ہے؟ تو میں یونیورسٹی میں جو خود نوشت ہے یہ احسان دانش کی، اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 37 عرض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو عرض کا ہم صوت لفظ جو ہے ان چاروں میں سے عرض ہے، اور وہ ہے اے اس کا آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 38 درج ذیل میں مؤنث کون ہے؟ تو درج ذیل میں مؤنث جو ہے وہ ہے بات، تو اس کا آنسر ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 39 بالا کی ضد کیا ہوگی؟ تو بالا کی ضد جو ہے وہ ہے پست، اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 40 رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ تو رباعی کی جمع جو ہے وہ رباعیات ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 41 ان میں سے کون ترقی پسند ادیب ہے؟ تو ان میں سے ترقی پسند ادیب جو ہے وہ علی سردار جعفری ہے، اور 41 کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 42 جے پرکاش نارائن نے 1974 میں کس تحریک کی قیادت کی؟ تو جے پرکاش نارائن نے طلبہ تحریک کی قیادت کی تھی، اور اس سوال کا آنسر ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 43 درج ذیل میں کون لاہور میں پیدا ہوئے؟ تو درج ذیل میں سے راجندر سنگھ بیدی جو ہے وہ لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور 43 کا جواب جو ہوگا وہ اے۔ سوال نمبر 44 کامل انقلاب کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ تو کامل انقلاب کا تعلق جو ہے ادب کی جس صنف سے ہے وہ کیا ہے؟ خطبہ، تو اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 45 بیدی کی وفات کب ہوئی؟ تو راجندر سنگھ بیدی کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1984 میں ہوئی تھی، تو 45 کا جواب جو ہو جائے گا وہ ڈی۔ سوال نمبر 46 سودا کا اصل نام کیا ہے؟ تو سودا کا اصل نام جو ہے مرزا محمد رفیع ہے، اور 46 کا جواب جو ہو جائے گا وہ ہے سی۔ سوال نمبر 47 ان میں سے کس شاعر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے؟ تو ان میں سے میر تقی میر کا تعلق فلمی دنیا سے نہیں ہے، باقی کیفی اعظمی مجروح سلطان پوری شکیل بدایونی کا تعلق فلمی دنیا سے ہے، تو اس 47 کا جواب ہو جائے گا وہ ہے کہ ڈی۔ سوال نمبر 48 راسخ کا مزار کہاں ہے؟ تو راسخ کا مزار جو ہے وہ ہے پٹنہ سٹی لودھی کٹرا میں، تو اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 49 تضحیک روزگار کیا ہے؟ تو تضحیک روزگار جو ہے وہ ہے قصیدہ، اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 50 غزل کے علاوہ راسخ کو کس صنف شاعری میں مقبولیت حاصل ہوئی؟
تو غزل کے علاوہ راشد کو جو مقبولیت حاصل ہوئی تھی وہ مثنوی میں حاصل ہوئی تھی، اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 51، کس لفظ کا معنی خط ہوتا ہے؟ تو مکتوب کا معنی جو ہے کیا ہے؟ خط ہوتا ہے، اور 51 کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 52، مولانا آزاد کہاں مدفون ہیں؟ تو مولانا آزاد جو ہیں وہ دہلی میں مدفون ہیں، اور اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 53، عزیز احمد کے مطابق لوگ عہدے سے کیا کرتے ہیں؟ تو عزیز احمد کے مطابق لوگ عہدے سے شیک ہینڈ کرتے ہیں، اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 54، افسانہ ابراہیم سقا کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو ابراہیم سقا کا مرکزی کردار جو ہے وہ ابراہیم سقا ہی ہے، اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 55، سلام بن رزاق کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سلام بن رزاق کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1941 میں ہوئی تھی، تو اس سوال کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 56، میر انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو میر انیس کا تعلق جو ہے وہ دبستان لکھنؤ سے ہے، اس کا آنسر ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 57، جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ تو جوش آزادی کے بعد جو تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے، تو اس سوال کا آنسر جو ہو جائے گا وہ سی۔ سوال نمبر 58، درج ذیل میں کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہوئی؟ تو درج ذیل میں سے عطا کاکوی کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہوئی، اور سوال نمبر 58 کا جواب جو ہوگا وہ کیا ہے؟ سی۔ سوال نمبر 59، کون سا جزو مرثیہ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو ان میں سے جو ہے بین جو ہے وہ مرثیہ کا جز ہے، اور 59 کا آنسر ہوگا وہ اے۔ سوال نمبر 60، کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ تو ان میں سے کس شاعر کا تعلق صوبہ بہار سے ہے؟ تو عطا کاکوی کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے؟ صوبہ بہار سے، تو 60 کا آنسر سی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 61، مکرم کل پٹنہ آئے گا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ زمانے مستقبل ہے، اور 61 کا آنسر سی ہوگا۔ سوال نمبر 62، خادم کی جمع کیا ہے؟ تو خادم کی جمع جو ہے کیا ہے؟ خدام ہے، تو 62 کا آنسر جو ہوگا وہ اے۔ سوال نمبر 63، درج ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے سابقہ جو ہے وہ لا حاصل ہے، باقی لاحقہ ہے، تو اس کا جواب جو ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 64، لال قلم میں قلم کیا ہے؟ تو لال قلم میں قلم جو ہے وہ موصوف ہے، اور اس کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 65، ابو بکر کس طرح کا نام ہے؟ تو ابو بکر جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنیت بولتے ہیں، اور 65 کا آنسر ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 66، یہاں مت آؤ میں مت آؤ کون سا فعل ہے؟ تو مت آؤ جو ہے وہ فعل نہیں ہے، اور 66 کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 67، شیرنی کا مذکر لفظ کیا ہے؟ تو شیرنی کا مذکر لفظ جو ہے وہ ہے شیر، اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 68، بھارت رتن کیا ہے؟ تو بھارت رتن جو ہے وہ ہے خطاب، بھارت رتن خطاب ہے، 68 کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 69، عابد کھانا کھا رہا ہے، اس میں عابد کیا ہے؟ تو اس میں عابد جو ہے وہ فاعل ہے، اس کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 70، انیس مرثیہ گو شاعر ہیں، اس میں لاحقہ کون ہے؟ تو اس میں لاحقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گو ہے، مرثیہ گو، تو یہ ہے لاحقہ، 70 کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 71، کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، 71 کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 72، اسم کی تعداد ایک سے زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے جمع کہتے ہیں، تو 72 کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 73، درج ذیل میں اسم معرفہ کون ہے؟ تو درج ذیل میں اسم معرفہ جو ہے وہ ہے پٹنہ، باقی اس میں نکرہ ہے۔ سوال نمبر 74، شاد عظیم آبادی میں شاد کیا ہے؟ تو شاد عظیم آبادی میں شاد جو ہے وہ ہے تخلص، 74 کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 75، مسجد کیا ہے؟ تو مسجد جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، تو اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 76، رات کی ضد کیا ہوگی؟ تو رات کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ دن، تو اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 77، امیر کی جمع کیا ہوگی؟
تو امیر کی جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ امراء ہے، تو 77 کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 78، درج ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو درج ذیل میں سے اسم نکرہ جو ہے وہ ہے سی، یعنی کہ اسکول اس میں نکرہ ہے۔ سوال نمبر 79، درج ذیل میں عرف کون ہے؟ درج ذیل میں عرف جو ہے وہ ہے پپو، یعنی کہ 79 کا بی۔ سوال نمبر 80، درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ درج ذیل میں سے جو لفظ مؤنث ہے وہ ہے اے، یعنی کہ زمین۔ سوال نمبر 81، پرومس کے افسانہ نگار کون ہے؟ تو پرومس کے افسانہ نگار جو ہیں وہ ہے جیلانی بانو، یعنی کہ ڈی۔ سوال نمبر 82، شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں ہے؟ تو شفیع جاوید کا آبائی وطن جو ہے وہ ہے مظفر پور میں، یعنی کہ اس کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 83، جیلانی بانو کی تعلیم کہاں تک ہوئی؟ تو جیلانی بانو کی تعلیم جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ایم اے تک، یعنی اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 84، منٹو کا پورا نام کیا ہے؟ 84 کا جواب جو ہوگا وہ سی، یعنی سعادت حسن منٹو اس کا پورا نام ہے۔ سوال نمبر 85، مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو مختصر افسانے کے داغ بیل کا صحرا جو ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کے سر ہے، تو 85 کا جواب جو ہو جائے گا وہ کیا ہے؟ سی۔ سوال نمبر 86، خلیل الرحمن اعظمی نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو خلیل الرحمن اعظمی نے اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی تھی، تو اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 87، جی چاہتا تو بیٹھتا یادوں کی چھاؤں میں، یہ مصرع کس شاعر کا ہے؟ تو اس کا جواب ہو جائے گا ڈی، یہ مصرع خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ سوال نمبر 88، مرزا نوشہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو مرزا نوشہ جو ہے وہ غالب کو کہا جاتا ہے، اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 89، یگانہ چنگیزی کہاں پیدا ہوئے؟ تو یگانہ چنگیزی کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ پٹنہ میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 90، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، تو 90 کا جواب جو ہو جائے گا وہ کیا ہوگا؟ بی، اس میں خالی جگہ میں یاس بھرا جائے گا۔ راک فیلر کون تھا؟ تو راک فیلر جو تھا وہ ایک تاجر تھا، تو 91 کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 92، سید سلیمان ندوی نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ تو سید سلیمان ندوی نے پونا کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے تھے، اس کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 93، کسی شخص کی تحریری تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کو خاکہ نگاری کہتے ہیں، 93 کا جواب ہو جائے گا بی۔ سوال نمبر 94، مدرسہ امدادیہ کہاں واقع ہے؟ تو مدرسہ امدادیہ جو ہے وہ دربھنگہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 95، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو انشائیہ کو اس کا غیر رسمی طریقہ کار دیگر اصناف سے ممیز کرتی ہے، 95 کا جواب ہو جائے گا سی۔ سوال نمبر 96، خان بہادر کے خطاب سے کسے نوازا گیا؟ تو خان بہادر کے خطاب سے جو نوازا گیا تھا وہ اکبر الہ آبادی کو نوازا گیا تھا، تو 96 کا جواب ہو جائے گا ڈی۔ سوال نمبر 97، کھیتی کیسی نظم ہے؟ تو کھیتی جو نظم ہے یہ ایک آزاد نظم ہے، اس کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 98، اکبر الہ آبادی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اکبر الہ آبادی کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 12 ضلع الہ آباد میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 99، عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے؟ تو عمیق حنفی کا اصل نام جو ہے عبدالعزیز حنفی ہے، اس 99 کا جواب ہو جائے گا اے۔ سوال نمبر 100، نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ تو نصاب میں شامل گفتگو جو ہے وہ ایک نظم ہے، تو 100 کا جواب جو ہو جائے گا وہ ہوگا ڈی۔ تو یہ 100 سوالات تھے جن کے جوابات ہم آپ کے سامنے لے کر آئے، اور یہ بالکل سٹیک جوابات ہیں۔ آپ ان کو آپ نے جو لگائے ہیں اپنے آنسرس کو ان سے ملا کر کے دیکھیں کہ کس حد تک صحیح ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اور بھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔